یعنی یوں کہیے کہ انتہائی علم و فضل والے، انتہائی علم و فضل کے بلند ترین پہاڑ، قبیلہ خزرج سے تعلق رکھنے والے، قبول اسلام میں پہل کرنے والے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے والے، شاعر رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے میں پیارے بھتیجے، انہی کے مشورے سے اسلام قبول کرنے والے اور انہی کی زیر سرپرستی تربیت پانے والے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً 17 غزوات اور دیگر مہمات میں شریک ہو کر شجاعت و بہادری کے جوہر دکھلانے والے، راویان حدیث میں شامل ہونے والے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ناظرین بے مثل و بے مثال ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور اور دانش مندی کی اس عظیم ترین منزل پر فائز کیا تھا کہ جید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان سے مشورہ بھی کیا کرتے تھے اور ان کے مشورے کو اہمیت بھی دیا کرتے تھے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں مرجع علم و فضل تھے، لوگ دور دور سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس استفادہ کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، جن کو علم و فضل میں اس قدر نمایاں مقام حاصل تھا کہ ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بلند پایہ ہستی ان کے در دولت پر حاضر ہو کر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سن کر اپنی علمی پیاس کو بجھایا کرتی تھیں۔ ذرا تصور کیجئے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بلند شان عطا فرمائی تھی، اور حدیث بیان کرتے وقت یہ عالم تھا کہ انتہائی احتیاط کیا کرتے تھے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اس کو بیان کرنے میں اپنی طرف سے نہ تو کوئی کمی کیا کرتے تھے نہ کوئی زیادتی کیا کرتے تھے۔ یہ بنیادی طور پہ ناظرین آج 1450 برس بعد جو ہے ہم مسلمانوں کے لیے بھی بڑا اہم ترین میسج ہے کہ ہم کس انداز سے احادیث کی بے خنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں معاذ اللہ، اور کس انداز سے اس کو ایک غلط رنگ دے کے بیان کیا کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے علاوہ ناظرین جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھیں اور یاد تھیں وہ لوگوں کو بتلاتے تھے، یعنی ایک ایسی جامع العلوم شخصیت کی جن کے پاس دور دور سے لوگ استفادہ کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ اخلاق و محاسن اور علمی تباہر کا یہ عالم تھا ناظرین کہ آپ جہاں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے تو شائقین حدیث آپ کی جانب رجوع کیا کرتے تھے، یعنی ایک میگنیٹزم احادیث کی یوں کہیے کہ اپنا فضیلتوں کے حوالے سے آپ کی شخصیت کے اندر موجود تھا۔ صحابیت کا رتبہ پانے والے، فداکاروں کی صف میں کھڑے ہونے والے اور گلشن نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہکتے پھول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جن کی صداقت و سچائی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے قرآن کی آیات کی صورت میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر سورہ منافقین کی صورت میں نازل فرمایا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عزت و بلندی عطا فرمائی کہ صبح قیامت تک تلاوت کلام پاک کی صورت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کا اعلان ہوتا رہے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں کمال درجہ رکھتے تھے صاحب، صلہ رحمی و دستگیری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کا حصہ تھی، باوجود بلند علمی مقام کے عاجزی ایسی تھی کہ اپنے ہم عصروں کے علمی مقام اور مرتبے کا مکمل طور پر کھل کر اعتراف کیا کرتے تھے۔ یہ بھی کجی ناظرین آج ہمیں اپنے معاشرے میں محسوس ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پاک میں رہنے کا کافی عرصے تک موقع میسر آیا اور آپ نے خوب تربیت ان سے حاصل کی، لیکن احتیاط روایت حدیث کا یہ عالم تھا کہ کہیں مجھ سے حدیث بیان کرنے میں کمی یا زیادتی نہ ہو جائے، اس بات کے ڈر سے آپ نے صرف 70 احادیث جو ہیں وہ مروی کی ہیں۔ یعنی فیضان کا عالم یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صحبت میں رہ کر سماع حدیث کیا، یعنی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور دیکھا، خلفائے راشدین کے مبارک ادوار دیکھے، یہاں تک کہ کربلا جیسی قیامت صغریٰ کے وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بے انتہا پیار میں یوں کہہ لیجئے کہ اس محبت کے سمندر کے اندر مکمل طور پر غوطہ زن تھا۔ یہی وجہ تھی ناظرین کہ جب ابن زیاد جیسے ملعون نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس سے گستاخی کی تو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دیوانے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس پروانے سے نہ رہا گیا، یعنی ببانگ دہل فضائل امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بیان کر کے اور ابن زیاد کو اس کی اصل اوقات یاد دلا کر اس کی ظلم کی جو آماج گاہ تھی، میں دربار نہیں کہتا، یہ لوگ کہتے ہیں نا صاحب دربار یزید اور دربار ابن زیاد، نہیں، وہ ظلم کی آماج گاہ تھی بنیادی طور
طور پہ اس کی ظلم کی آماج گاہ سے آپ وہاں سے باہر نکل آئے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین وہ بلند مقام ہستی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی غیب کی خبریں دینے والے نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی، آپ صبر بھی کریں گے، اور سرکار علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت بھی دی۔ اور کمال یہ تھا ناظرین کہ یہ سرکار علیہ السلام ہی کا فیضان تھا کہ بینائی پھر لوٹ کے بھی آ گئی تھی۔ آئیے آغاز کرتے